Start with the name of Almighty Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lesson 3, subject Pakistan Study, objective, ideology of Pakistan. Base and composition of ideology. Component of Pakistan ideology. اس میں بچوں آپ کا لانگ کوشچن نمبر 2 ٹاپک وائز بھی کوشچن آپ کے اس میں سے آ سکتا ہے، اور یہ ایکسرسائز کا لانگ کوشچن 2 ہے، اور اس میں آپ کا ایم سی کیوز ٹاپک وائز بھی میں سارے شیئر کروں گا، اور اس میں آپ کے ایکسرسائز کے اندر بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں چیزیں ایک ہے، بیس اینڈ کمپوزیشن آف پاکستان آئیڈیالوجی آپ کہہ سکتے ہیں، یا کمپوننٹس آف پاکستان آئیڈیالوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ آ گیا نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی۔ اب جی اس میں جو فرسٹ جو آپ کا ٹاپک آ رہا ہے آبجیکٹو میں، یعنی ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ پاکستان کیا چیز ہے، جس کو یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں کہتے ہیں نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ The national objects of the Muslims of South Asia was a creation of Muslims state they could live freely. The collective thinking of a Muslim with a specific aims are called ideology of Pakistan. اردو میں مطلب یہ ہے کہ بچے قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا قومی مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں وہ اپنی آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ اور فکر نے ان کی رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ایک منفرد قوم ہے، لہذا ان کو اپنا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ یہی قومی مقصد اور اسے حاصل کرنے کے پیچھے کام فرما اجتماعی سوچ نظریہ پاکستان کہلاتی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ اس میں جو بچے آ رہے ہیں، بیس اینڈ کمپوزیشن آف پاکستان آئیڈیالوجی۔ کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ترتیب دینا، مرتب کرنا کسی چیز کو، اردو میں کہتے ہیں۔ اب یا اس کو یہ کہیں یا کمپوننٹ آف پاکستان آئیڈیالوجی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، دونوں طرح سے جس طرح بھی آپ کہیں آپ کے مطلب صحیح نکلے گا۔ یعنی اس کا اردو میں مطلب یہ نکلے گا نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی۔ اساس کا مطلب میں نے آپ کو فرسٹ ٹاپک میں بھی بتایا تھا بچے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، اور یعنی کہ اجزائے ترکیبی کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے، یعنی کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی، انگلش میں اجزائے ترکیبی کو کہہ سکتے ہیں فاؤنڈیشن کہہ سکتے ہیں، انٹیگریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں کیا کیا چیز شامل ہے، یعنی کہ اس میں یعنی کہ آپ کے جو اجزائے ترکیبی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ فاؤنڈیشن یعنی کہ انٹیگریٹ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں the nucleus of a life of a South Asian Muslims is a religious Islam's their love with their faith and preservation of their religious identity are Muslims become the base and stimulus of the ideology of Pakistan۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا محور دین اسلام ہے۔ محور دین کا مطلب ان کا جو مقصد تھا، جو چیز تھی، دین کے ساتھ ان کی محبت بحیثیت مذہبی شناخت کا تحفظ، نظریہ پاکستان
کی بنیاد اور محرک بنا. سٹیمولیس کا مطلب ہوتا ہے محرک، پریزرویشن کا مطلب ہوتا ہے تحفظ کرنا کسی چیز کا. اب جی اس میں جو آ رہے ہیں ہمارے پاس جو پوائنٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں جی نمبر 1 پہ کمپوننٹس آف پاکستان آئیڈیالوجی. اس کے جو کمپوننٹس ہیں یعنی کہ وہ جو انگریڈینٹس ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ کیا کیا تھے. سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جی کمپوننٹس میں اسلامک فیتھ اینڈ بلیف ان توحید، دین اسلام اور عقیدہ توحید جس کو ہم کہتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں دا بیس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ دا سیپریٹ نیشن ہوڈ آف دا مسلم از کلمہ توحید. نیشن ہوڈ کا مطلب ہوتا ہے بچے قومیت. نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارا یعنی کہ جو فرض سب سے پہلے جو چیز ہے یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے وہ کلمہ ہے. اور یہیں سے بچوں ہماری یعنی کہ ایک جداگانہ راستہ اختیار ہو جاتا ہے. جب انسان کلمہ پڑھ جاتا ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے یعنی کہ بنیاد یعنی کہ وہاں سے قومیت کا یعنی کہ جو سیپریشن ہے وہ ہو جاتی ہے. نہ کہ وطن یا نسل ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی. یعنی کہ سب کانٹیننٹ کے اندر برصغیر پاک و ہند کے اندر جب وہاں پہ پہلے شخص نے یعنی کہ وہاں پہ جب کلمہ پڑھا تھا وہاں سے یعنی کہ ایک نیشن ایک قوم کا آغاز ہو چکا تھا. وہ کون سی قوم کا آغاز ہو چکا تھا یعنی ایک قوم کی بنیاد پڑ چکی تھی وہاں پہ یعنی کہ مسلمان قوم کی آغاز ہو چکا تھا. نمبر 2 اسلامک وے آف لائف، اسلامی نظام حیات جس کو کہتے ہیں. اسلام از ناٹ merely a religious but a complete code of life which presents a solution to the social, political and economic needs of an individual. اس کا مطلب یہ کہ بچے اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یعنی کہ ایک کمپلیٹ سیٹ اپ ہے جو انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے. قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل کا پائیدار حل تھا. اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معتدل معاشرے کا قیام تھا. تھرڈ پوائنٹ جو بچے آتا ہے ہمارے پاس سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے معاشرتی انصاف اور مساوات. According to the teaching of Islam, no discrimination can be made among human beings in the society on the basis of caste and creed, color, race and material wealth. اس کا مطلب یہ ہے بچے اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات، رنگ، نسل اور مال و دولت کے بل بوتے پر انسانوں میں امتیاز نہیں برتا جا سکتا. ڈسکریمنیشن کا مطلب ہوتا ہے امتیاز. اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل ہے تو وہ محض رزگاری اور تقوی کی بنیاد پر ہے. قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد
اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا، ان کی پہچان ہو سکے۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ نمبر 2، اسلامک ڈیموکریسی، اسلامی طرز جمہوریت، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ بائی دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل، یعنی کہ انگلش میں اس کو ہم یوں کریں گے، بیان کریں گے، ان اسلامک اسٹیٹ از فاؤنڈیڈ آن ڈیموکریٹک اسلامک پرنسپلز، but the concept of Islamic democracy is different from that of Western democracy. According to the principle of the democracy, only capable, truthful, factful, and God-fearing people have the right of the public representation. جس کا مقصد بیان کرنے کا یہ، اب اردو میں اس کا مطلب سن لیجئے گا بچے، ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب اس کو اردو میں مطلب سنیں۔ اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے، یعنی کہ لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ اسلامی جمہوریت کے اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت ریاست کو نیک، ایماندار اور پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہے۔ اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی ہے۔ نمبر 5، ایکول رائٹس آف مائنارٹی، اقلیتوں کے مساوی حقوق۔ اقلیت میں یعنی کہ جو اسٹرینتھ میں، تعداد میں کم جو لوگ ہوتے ہیں، جو باہر سے مائگریٹ کر کر آتے ہیں، ان کو ہم اقلیت کہتے ہیں، مائنارٹیز کہتے ہیں۔ ان این اسلامک اسٹیٹ non-Muslim minorities are also granted equal civil rights. They have every right to protect their language, culture and place of worship. اس کا اردو میں یہ مطلب ہے بچے، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کہ جو غیر اقلیت ہے ان کو بھی اسی طرح برابری کے حقوق پرووائڈ کرنا، دینا، جس طرح کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک جو شہریوں کے حقوق ہیں، اسی طرح برابری کے حقوق اس کو بھی دینا۔ اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے اردو میں، اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برابر کے شہریوں کے حقوق حاصل ہیں، یعنی کہ جو غیر مسلم یعنی کہ جو اقلیت ہیں، جو مائنارٹیز ہیں، ان کو بھی یعنی کہ اسلامک ریاست کے اندر، اسلامک اسٹیٹ کے اندر یعنی کہ اسی طرح برابری کے یعنی کہ وہ شریک ہیں، برابری کے حقوق حاصل ہیں۔ ان کو اپنی زبان، ثقافت اور مذہبی عبادت گاہوں کے تحفظ کا پورا پورا حق ہے۔ ایڈریس آف قائد اعظم محمد علی جناح 11 اگست 1947، قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں، مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آپ مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب، فرقہ یا عقیدہ سے تعلق رکھیں،
نفسیاتی امور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم اس بنیاد اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر کے شہری ہیں۔ تو بچے، یہ آج کا جو ٹاپک تھا آپ کا، جو میں نے آپ کے سامنے بیس اینڈ کمپوزیشن آف آئیڈیالوجی کا کمپلیٹ، اور پھر اس کے بعد کنسپٹ آف کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی سارے پیش کیے، پریزنٹ کیے۔ یہ بچے آپ کا لانگ کوشچن نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ کوشچن آپ سب سے پہلے اس کا لکھیں گے نظریے کے، یعنی کہ آپ میں نے بتا دی کہ نظریہ پاکستان کی آپ نے تعریف لکھنی ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کی تعریف لکھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نیچے اس کے جو کمپوننٹس ہیں 1 بائی 1 ان کو ڈیفائن کرتے جانا ہے، اور اسی طرح یہ آپ کی جو ایکسرسائز کا سیکنڈ کوشچن اور ٹاپک وائز بھی یہ آپ کا کوشچن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اسی طرح آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں، یعنی کہ بک کے اندر جو ایکسرسائز کے اندر وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور جو ایم سی کیوز ہیں آپ کے ٹاپک وائز وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔